علامہ محمد اقبال ایک بڑے شاعر کی طرح ہمیں نئے نئے منظر نئی نئی آوازیں تو متعارف کراتے رہے، مگر وہ چیز جو اردو اور فارسی کے شاعروں میں شاید علامہ واحد ہی لگتے ہیں کہ وہ ہمیں مغربی بڑے تھنکرز، بڑے فلسفیوں کے ناموں پر نظمیں بھی لکھتے تھے۔ ایسا ایک بڑا نام سائنسی دنیا کا آئنسٹائن ہے، جس کے حوالے سے ہم ایک پوری سیریز بنا رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال کی رائٹنگز میں، خصوصاً شاعری میں اور پھر ان کے خطبات میں آئنسٹائن کا ذکر کہاں کہاں ملتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ علامہ محمد اقبال نے پیام مشرق میں حکیم آئنسٹائن کے نام سے ایک پوری نظم لکھی ہے، جس کے بعد ہماری آج کل کی سائنسی کمیونٹی کو یہ سوچنا چاہیے اور اس شاعر کے بارے میں احسان مند رہنا چاہیے جس نے اس زمانے میں 1919 میں ان کی تھیوری پروو ہوتی ہے آئنسٹائن کی، اور 1923 میں پیام مشرق چھپ جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ایک دن میں نظم لکھ کے چھپ تو نہیں سکتی۔ یعنی کہ علامہ محمد اقبال مومنٹ تھیوری از ویریفائڈ، وہ اس کو اپنے سامعین، اپنے قاریوں کے آگے رکھتے ہیں کہ آئنسٹائن کی عزت کرو، اور حکیم آئنسٹائن کے نام سے پیام مشرق میں 1919 میں تھیوری پروو ہوئی، 1923 میں اپنے قاریوں کے آگے رکھتی، اور بلکہ پیام مشرق سے پہلے بھی انہوں نے سید سلمان ندوی سے ورلڈ وار کے بعد کافی ذکر کیا کہ میں ایک جواب لکھ رہا ہوں مشرق کی طرف سے۔ دوسری بڑی بات جو علامہ محمد اقبال نے پیام مشرق میں لکھی وہ یہ کہ یورپ میں دہرا بھی دیتا ہوں، یورپ کی عظیم جنگ نے عالمی نظام کو ہر لحاظ سے تباہ کر دیا، اور اس کی راکھ سے ایک نیا آدمی جنم لے رہا ہے، اور ایک دنیا بھی جس میں وہ بس سکے گا۔ اس کا ایک دھندلا سا خاکہ آئنسٹائن اور برگساں کی تحریروں میں مل سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے علامہ محمد اقبال نے کیا تعریف کی آئنسٹائن کی کہ ورلڈ وار 1 کے بعد جو مایوسی ہے جو چھائی ہوئی، اور جو وہ دوسری بار بھی آئے گی ورلڈ وار 2 کے بعد، اور تب بیکٹ جو ہے انسانوں کے آگے رکھے گا، آئنسکو رکھے گا کہ انسان مطلب کہ اتنی سائنس، اتنے علم کے بعد بھی انسان ایسے لڑ سکتا ہے۔ تو علامہ نے کہا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے اور ایک نئی دنیا بن رہی ہے جہاں پہ وہ رہ سکتا ہے، اور ایک نئے آدم کی شاید تخلیق ہو رہی ہے، اور اس کا خاکہ آئنسٹائن اور برگساں کی تحریروں میں ملتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس نظم کی طرف۔ یہ نظم فارسی میں، اور میں اس کی ایک کیا کہیں گے، ایک ٹرانسلیشن تو نہیں ہے، لیکن اس کی جو میجر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے آگے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں آئنسٹائن، وہ حکیم آئنسٹائن جو موسیٰ کی طرح بیتاب تھا، وہ موسیٰ کی طرح بیتاب تھا۔ اب دیکھیں کیا علامہ نے جوڑا ہے، کیونکہ آئنسٹائن مذہبی طور پر جیو تھے، گو کہ وہ آرتھوڈاکس جیوازم پریکٹس نہیں کرتے تھے، بلکہ سپنوزا کے خدا پر یقین رکھتے تھے، وہ بھی جیو تھے، اور سپنوزا کافی حد تک، مخصوص نہیں، کافی حد تک پینتھیسٹک تھے کہ کائنات میں جو اصولوں کی ایک ہارمنی ہے، ایک خوبصورت ہمانگی ہے کائنات میں اور اس کے میتھمیٹیکل قوانین کے درمیان، اس ہارمنی کو ایک سمجھ لیں ایک بڑی اینٹیٹی سمجھتے تھے جس پر ایمان لایا جا سکتا ہو، اور سپنوزا کو بھی پھر نکال دیا گیا، اور یہودی ربائز نے اس کے تصور اس خدا کو نہیں مانا، اور آئنسٹائن کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ انہوں نے کھل کر کہا کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں، ہاں پریشان رہے، لیکن میں سپنوزا کے تصور خدا جو ہمانگی ہے اس کائنات میں، اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک گرینڈ ڈیزائنر ہے یا ایک کریٹو تھنکر ہے جس نے سب کو تخلیق دی۔ تو علامہ نے کہا کہ وہ موسیٰ کی طرح بیتاب ہے۔ دیکھیں وہ جس پیغمبر پہ یا جس لڑی میں تھے، علامہ نے وہاں پر کہ وہ موسیٰ کی طرح بیتاب ہیں، اور موسیٰ کی طرح کیسے بیتاب ہے؟ جیسے موسیٰ ربی ارنی کہتے تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کل کو جاننا چاہتا ہوں، تو ایسے ہی آئنسٹائن تھے جو کل کو جاننا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے علامہ کہتے ہیں کہ روشنی نے، لائٹ نے، نور نے، انرجی نے اپنے تمام اسرار اس کے اوپر کھول دی، اور اس کے تخیل کی رفتار بھی روشنی جیسی ہے جو آسمان سے زمین میں ایک پل میں آ جاتی ہے۔ روشنی کی خلوت اور جلوت، جیسے علامہ فرماتے ہیں، دونوں کے اوپر اس نے بات کی۔ روشنی کی خلوت، روشنی کی تنہائیاں، وہ کوئلہ جس میں کئی اسرار، کئی ہیرے چھپے، وہ روشنی کی خلوت ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، علامہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ لائٹ ان آبزروڈ بھی پوٹینشیلٹیز رکھتی ہے، یا جب وہ آبزرو نہیں ہوئی ہوتی اور ڈارک میٹر کی طرف صدیوں دور ٹریول کر رہی ہے نکل کے، تو پوٹینشیلٹیز شاید اپنے اندر رکھتی ہے۔ ہم کوئی سائنسدان نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے امیجنیشن زیادہ اہم ہے، تو اس طرح کی بات ہم آپ کے آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں
کہ خلوت اور جلوت میں جب روشنی آتی ہے تو وہ اس درخت کو آگ لگا دیتی ہے۔ اور پھر طور سینا کی طرف علامہ اشارہ کر رہے ہیں، جو پہلے انہوں نے شعر میں موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، دوسرے میں انہوں نے طور سینا کی طرف ایک خوبصورت اشارہ کیا۔ پھر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ تاریک و روشنی یا زندگی و موت، تمام اسرار اس میں موجود ہیں۔ میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ یہ قول احمد جاوید صاحب کیا کہ مکمل ذات پیراڈاکس ہوتی ہے، کہ تاریک و روشنی، زندگی و موت کے تمام اسرار شاید جیسے روشنی میں موجود ہیں۔ یہاں پر میں ایک اہم بات آپ سب کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اسے ہم دیکھیں کہ روشنی کی پیراڈاکس کیوں، تو اس میں وہ جو رائز اینڈ فال آف ویو ہے، تو اس سے ہم شاید ایک 1 اور 0 کا ایک ردم لے سکتے ہیں کہ جو ہے اس کی اپوزیشن بھی ہے لیکن کل میں نور ہی نور اس کے پاس موجود۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ شیطان اس کے جلال سے ہے اور جبرائیل اس کے جمال سے ہے، یعنی شیطان کی وہ جو حرارت اور جبرائیل کی وہ بلندی جو ہے، اس کے اسرار شاید اسی میں ہے۔ اور پھر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ و ہارون کی نسل کو لگتا ہے ایک نیا زرتشت تحفے میں ملا ہے۔ یہ ہے ہمارے علامہ کا ذوق سائنس کی طرف، یہ ہے ہمارے علامہ کی لگن کہ لوگ سائنس کو پڑھیں، یہ ہے ہمارے علامہ کی لگن کہ انہوں نے اس کے تمام وہ نظریات جو ابھی فلیٹ ارتھرز موجود، ارتھ والے موجود ہیں مغرب میں، تو 1923 میں انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو پڑھو، اور عزت یہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی کہ کوئی اس کو چھوٹا آدمی مت کہے، اور کیونکہ ہر کسی کو پڑھنا ضروری نہیں، لازم کہا۔ اور کیا کیا بڑی باتیں ان کی طرف علامہ محمد اقبال نے جوڑ کے دکھائیں۔ اس کے علاوہ جو میری تحقیق کے مطابق 23 دفعہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ آئنسٹائن کی تھیوری، علامہ نے کہا کہ کائنات کو ایک نیا ویژن دیتی ہے اور ہم کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ تجویز کر رہی ہے ان کی تھیوری۔ علامہ محمد اقبال نے بار بار ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں ذکر کیا آئنسٹائن کا، اور انہوں نے فرمایا کہ مادیت کو بہت زیادہ دھچکا پہنچا۔ اس کے حوالے سے آپ ہماری کارلو روویلی کے اوپر بنی ہوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، there are no things in this universe but events۔ اس کے بعد علامہ نے پھر آئنسٹائن کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور جگہ پہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام میں کہا کہ اس کی یونیورس جو ہے وہ ایک جزیرے کی طرح ہے لیکن لامحدود نہیں ہے، محدود ہے مگر باؤنڈ لیس ہے۔ اگر اس میں سے مادہ نکال لیا جائے تو وہ واپس ایک نقطے پہ تمام کائنات واپس شاید آ سکتی ہے۔ اور پھر بڑے انہوں نے برگساں اور آئنسٹائن کا ذکر اسی زمانے میں کیا، گو کہ ان کی بحث چل رہی تھی لیکن علامہ اتنے اپڈیٹ رہتے تھے کہ برگساں کی پیور ڈیوریشن آئنسٹائن کا تصور وقت سے متضاد ہے، بالکل ہم آہنگی نہیں رکھتی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کے اوپر بھی ہم جلد کوئی کام کریں گے۔ اب مطلب نظم میں نے آپ کے آگے رکھ دیا، میں صرف وہ کچھ باتیں رکھ رہا ہوں جو علامہ نے وہاں پہ کی۔ اور پھر علامہ نے کہا کہ مسلم تھنکرز کو پروفیسر وائٹ ہیڈ کا جو آئیڈیا آف ٹائم ہے وہ شاید زیادہ اپیل کرے گا آئنسٹائن کی نظر میں، کیونکہ آئنسٹائن کا تصور وقت جو ہے وہ سپیس ٹائم میں یعنی مکان کے ساتھ زمان ایک پراسرار طریقے سے اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک نیا ورڈ جو بنا جا رہا ہے اس پر ایک شاعر کتنے حسین انداز میں اپنے قاریوں کو پڑھا رہا ہے، ایک نئی امیجنیشن دے رہا ہے، ایک نیا پیرلل ویو دے رہا ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کے کچھ لوگ وہ علامہ کی ریکنسٹرکشن میں غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اس زمانے کی کون سی تھیوری نہیں گر گئی؟ لاتعداد تھیوری سائنسی گری ہوں گی، سوشل سائنسی غلط ثابت ہوئی ہوں گی۔ تو علامہ کا بڑا کام شاعر کے طور پہ تو کیا تھا؟ جذبہ دینا اور وہ نام لالا کے سامنے رکھنا کہ ان کو پڑھو اگر اس دور میں زندہ رہنا چاہتے ہو۔ اور ان کا مطالعہ دیکھیے کہ پھر آئنسٹائن کا ذکر کرتے ہوئے ریکنسٹرکشن میں علامہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل ویو آف دا یونیورس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے علامہ نے پیوریفائی کر دیا ہیوم کے اس پروجیکٹ کو، یعنی جو ہیوم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا پیوریفیکیشن کا، آئنسٹائن نے اس کو مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر بھی کیونکہ میرا ایک بہت اہم، میں اپنے آپ کو ہارنس کیے رکھتا ہوں کہ میرا بڑا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ سب کو کتابوں کے پورے ریویوز دوں، پوری باتیں سمجھاؤں۔ میرا کام کھڑکی کھولنا ہے، کچھ صحیح باتیں کچھ غلط آپ کے آگے رکھنا ہے تاکہ آپ خود پڑھیں اور یہ سوچیں کہ ہیوم نے کون سا ایک پروسیس آف پیوریفیکیشن جو شروع کیا تھا اور آئنسٹائن کے میتھمیٹیکل ویو آف یونیورس سے وہ مکمل ہوتے کیسے لگتا ہے۔ آپ صرف یہ 2 باتیں سمجھ لیں تو اس عصر حاضر کی ایپسٹیم آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ ہمارے وہ دوست جو تنقید کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کے بعد ضرور سوچئے
کہ اب کیا سوچیں گے کہ علامہ کو اب یہ کس نے کہا یہ لکھیں. تو یہ مزاحیہ باتیں ہیں. بڑے لوگ دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں، دوسروں کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے ان میں قداوری پیدا ہوتی ہے. اور نیوٹن کی اس بات پہ اختتام کہ اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس، ہم بڑے ہوتے ہیں پہلے کے لوگوں کی سے محبت کر کے، ان کو جان کر. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امید ہے کہ آپ بھی آئنسٹائن کا طرز فکر اپنی زندگی میں شامل کرتے رہیں گے.